فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع میں اب تک 15,000 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے سوالوں کے جواب دیں گے جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اسرائیل فلسطین تنازع شروع کب ہوا، امن معاہدے کے لیے کب کب جدوجہد کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حماس کی تنظیم کب وجود میں آئی، حماس کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہے، حماس کا گروپ کیا ہے، اور اسرائیل کے بارے میں دیگر مغربی ممالک کیا رائے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ فلسطین کا دو ریاستی حل کیا ہے۔ تو آئیے ویڈیو کا اسرائیل فلسطین کی تلخ جدوجہد دنیا کے سب سے المناک اور درینہ تنازعات میں سے ایک رہی ہے، اور اب یہ تنازع بڑھ گیا ہے، جس میں اکتوبر سے لے کے اب تک 15,000 سے زائد شہری شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ حماس کی جانب سے اسرائیل کے خلاف زمینی، سمندری اور فضائی حملوں کے اندر بھی کئی اسرائیلیوں کی ہلاکتوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اگر ہم اسرائیل فلسطین تنازع پر نظر دوڑائیں تو اس کی جڑیں وہاں تک ہیں جسے بائبل کے زمانے کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن ایک جدید تاریخی نقطہ نظر سے 1800 کی دہائی کے آخر اور 1900 کی دہائی کے اوائل اس صورت میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ 1882 اور 1948 کے درمیان ہزاروں یہودی دنیا بھر سے اس علاقے میں منتقل ہوئے۔ 1917 میں برطانیہ کے فلسطین میں نو آبادیاتی طاقت بننے سے کچھ دیر پہلے اس نے بالفور اعلامیہ جاری کیا جس میں فلسطین کو یہودیوں کے قومی گھر کے طور پر حمایت کا اعلان کیا گیا۔ فلسطینیوں نے ان شرائط کو قبول نہیں کیا جس کے تحت یہ علاقہ بین الاقوامی انتظامیہ کے تحت دیکھا گیا اور برطانوی راج کا حصہ رہا، لیکن یہ ایک یہودی ریاست کے لیے زور میں تھا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے قرارداد 191 منظور کی اور متنازع علاقے کو عرب اور یہودی ریاستوں میں تقسیم کرنے کے لیے ووٹ دیا، لیکن عربوں نے اس معاہدے کو قبول نہیں کیا، جس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا۔ 1948 کی خونریز عرب اسرائیل جنگ کے دوران تقریباً 7 لاکھ فلسطینی اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک بڑے پیمانے پر اس خروج کو نکبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے عربی میں تباہی کہا جاتا ہے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کے علاوہ زیادہ تر متنازع علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ مغربی کنارے پر اردن کا کنٹرول تھا، جبکہ غزہ کی پٹی پر مصر کا۔ 1967 میں 6 روزہ جنگ ہوئی اور اسرائیل نے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی پر کنٹرول حاصل کر لیا، جس کے بعد کیمپ ڈیوڈ امن معاہدہ ہوا جس پر 1979 میں دستخط ہوئے۔ اسرائیل اور اس کے پڑوسیوں کے درمیان تعلقات میں بہتری آئی، لیکن فلسطینیوں کی حق خود ارادیت اور خود مختاری کا سوال برقرار رہا۔ برسوں کے پرتشدد تنازعات کے بعد دونوں فریق 1993 میں ایک معاہدے پر پہنچے جس کے تحت فلسطینی ریاست اسرائیل کو تسلیم کرے گی اور اسرائیل فلسطینی آزادی کی تنظیم PLO کو فلسطینی عوام کے جائز نمائندے کے طور پر تسلیم کرے گا۔ اوسلو معاہدے کہلانے والے اس معاہدے نے ایک فلسطینی اتھارٹی بھی بنائی جس کے پاس مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں خود مختاری کے کچھ محدود اختیارات تھے۔ یہ ایک عبوری معاہدہ تھا جو 5 سال کے اندر ایک جامع امن معاہدہ ہونے سے پہلے ہوا۔ سن 2000 میں امریکہ کی میزبانی میں ایک ناکام امن سربراہی اجلاس ہوا۔ ایریل شیرون جو جلد ہی اسرائیل کا وزیر اعظم بننے والا تھا کہ مشرقی یروشلم میں ٹیمپل ماؤنٹ کے دورے کو فلسطینیوں نے مسجد اقصی پر اسرائیل کی خود مختاری کے دعوے کے طور پر دیکھا، جو کہ اسلام کا تیسرا مقدس مقام تھا۔ وہ وجوہات جو فلسطینیوں کی دوسری انتقاضہ یعنی پرتشدد بغاوت کا باعث بنتی ہیں۔ اگلے 5 سالوں میں تقریباً 3,000 فلسطینی اور 1,000 اسرائیلی ہلاکتیں ہوئیں اور بعد ازاں بہت سے شہری خودکش بم دھماکوں میں مارے گئے جس کے گہرے نتائج برآمد ہوئے۔ اسرائیلیوں نے غزہ سے پسپائی اختیار کی اور 2000 کی دہائی کے وسط تک فلسطینی سنی بنیاد پرست دھڑے حماس نے، جسے کئی ممالک دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں، نے ساحلی علاقے پر قبضہ کر لیا۔ فتح زیادہ مرکزی دھارے کی فلسطینی تنظیم مغربی کنارے میں قائم بیرونی طور پر تسلیم شدہ فلسطینی اتھارٹی کے کنٹرول میں رہی۔ حماس نے غزہ کو سرحد پار سے وقفے سے راکٹ یا مارٹر حملوں کے لیے لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کیا، جس سے اسرائیلی عوام اس کے مخالف ہو گئے۔ اسرائیل غزہ سے پیچھے ہٹا اور 2006 میں حماس نے فلسطینی اتھارٹی کے پارلیمانی انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ زیادہ تر عالمی برادری نے حماس کے زیر کنٹرول علاقے میں فلسطینیوں کی امداد میں کٹوتی کی کیونکہ وہ حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتے تھے۔ اسرائیل نے دسیوں ہزار فلسطینی کارکنوں کو ملک سے داخل ہونے سے روک دیا، جس سے آمدنی کا ایک اہم ذریعہ منقطع ہو گیا۔ اسرائیلی فضائی حملوں نے غزہ کا واحد برقی پاور پلانٹ بھی تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر بلیک آؤٹ ہوا۔ سیکیورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے اسرائیل اور مصر نے غزہ کراسنگ کے ذریعے لوگوں اور سامان کی نقل و حرکت پر بھی پابندیاں عائد کر دیں۔ 2008 میں اسرائیل نے غزہ میں 22 روزہ فوجی کارروائی شروع کی جب فلسطینیوں کی جانب سے جنوبی اسرائیلی قصبے سڈوٹ پر راکٹ داغے گئے۔ جنگ بندی پر اتفاق ہونے سے قبل تقریباً 1400 فلسطینیوں اور 13 اسرائیلیوں کی ہلاکت کی اطلاع ہوئی۔ 2014 میں حماس کے ہاتھوں 3 اسرائیلی نوجوانوں کے اغوا اور قتل کے بعد 7 ہفتوں تک جاری رہنے والی جنگ شروع ہوئی، جس میں غزہ میں
2100 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے جبکہ 73 اسرائیلی مارے گئے، جن میں سے 67 فوجی تھے۔ 2018 میں غزہ کی سرحد پر ایک بار پھر لڑائی شروع ہوئی اور مبینہ طور پر کئی مہینوں کے احتجاج میں 170 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ 2021 میں رمضان کے مقدس مہینے کے دوران کشیدگی ایک بار پھر بھڑک اٹھی۔ یروشلم میں الاقصی کے احاطے میں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں سینکڑوں فلسطینی زخمی ہو گئے، جو اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ 11 دن تک لڑائی جاری رہی، جس میں غزہ میں کم از کم 250 اور اسرائیل میں 13 افراد مارے گئے۔ 2022 میں 3 دن کے تشدد میں کم از کم 44 افراد مارے گئے، جو اس وقت شروع ہوا جب اسرائیلی فضائی حملوں نے اسلامی جہاد کے ایک سینئر کمانڈر کو نشانہ بنایا۔ حالیہ جنگ کی بات کی جائے تو 7 اکتوبر کو حماس نے ایک مربوط زمینی، سمندری اور فضائی حملہ کیا جس میں تقریباً 700 اسرائیلی ہلاک ہو گئے اور درجنوں کو اغوا کیا گیا۔ حماس کے مطابق یہ حملہ مغربی کنارے یروشلم میں فلسطینیوں اور اسرائیلی جیلوں میں فلسطینیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے اسرائیلی حملوں کی وجہ سے ہوا۔ حملہ 50 سالوں میں اسرائیل کے دفاع میں بدترین واقعہ تھا۔ حماس کی طرف سے 2 سال کے بعد، جس میں اس کی فوجی منصوبوں کو چھپا کر رکھنا اور اسرائیل کو قائل کرنا شامل تھا کہ وہ لڑائی نہیں چاہتا، اس لڑائی کا آغاز ہوا۔ اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 2 ریاستی حل ہے کیا۔ پہلی عالمی جنگ تک فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران ہی سلطنت برطانیہ نے 1917 میں اعلان کے ذریعے فلسطینی علاقوں میں یہودی قومی ریاست کے قیام کی تائید کا اعلان کر دیا تھا۔ یہودی قوم پرست اس ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہے تھے اور ان علاقوں کو یہودیوں کا قدیم وطن قرار دیتے تھے۔ پہلی عالمی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد فلسطینی علاقے برطانیہ کے کنٹرول میں چلے گئے۔ 1922 میں اس وقت کے بین الاقوامی تنازعات حل کرنے کے لیے قائم کی گئی عالمی تنظیم لیگ آف نیشنز نے فلسطین کو برطانوی انتظامیہ کے حوالے کر دیا، جسے فلسطین مینڈیٹ کا نام دیا گیا۔ برطانیہ کی منظوری کے بعد یہودیوں نے بڑی تعداد میں فلسطینی علاقوں کی جانب نقل مکانی شروع کر دی، جس کے رد عمل میں یہاں صدیوں سے رہنے والے عربوں نے مزاحمت کا آغاز کیا۔ عربوں کی مزاحمت 1936 سے 1939 تک جاری رہی۔ اس دوران برطانوی فوج اور یہودی ملیشیا سے عربوں کا تصادم ہوتا رہا۔ دوسری عالمی جنگ ختم ہونے کے بعد اقوام متحدہ نے 1947 میں فلسطینی علاقوں کو 2 حصوں یعنی یہودی اور عرب ریاست میں تقسیم کرنے کی منظوری دی۔ اس مجوزہ منصوبے میں تاریخی شہر یروشلم کا انتظام اقوام متحدہ کو دینے کی تجویز دی گئی۔ یہودی کمیونٹی کی جانب سے اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار ہونے پر یہ منصوبہ تسلیم کر لیا گیا، تاہم عربوں نے زمین اور وسائل کی تقسیم پر تحفظات کا اظہار کیا اور مئی 1948 میں اسرائیل کے قیام کے اعلان کے ساتھ ہی اردن، مصر، شام اور عراق نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ مئی 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، لیکن فلسطینی ریاست قائم نہیں کی گئی۔ اسرائیل نے جنگ میں اقوام متحدہ کے مجوزہ علاقوں سے زیادہ رقبے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اقوام متحدہ کی مجوزہ فلسطینی ریاست میں مغربی کنارے یروشلم اور غزہ کے علاقے شامل تھے، لیکن جنگ کے بعد مغربی کنارے اردن کے پاس چلے گئے اور غزہ پر مصر کا کنٹرول قائم ہو گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیل کے کنٹرول میں آنے والے علاقوں میں بڑی تعداد میں عربوں کو بے دخل کر دیا گیا، جو بڑی تعداد میں غزہ اور پڑوسی ممالک میں نقل مکانی کر گئے۔ فلسطینی اپنے علاقوں سے بے دخلی کو نکبہ یا تباہی کہتے ہیں۔ لگ بھگ 1 برس تک جاری رہنے والی جنگ میں فلسطینیوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ یوں 2 ریاستی حل پر عمل درآمد کا خواب ادھورا رہ گیا۔ بعد ازاں 1967 میں 6 روز تک جاری رہنے والی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے مغربی کنارے غزہ اور مشرقی یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح جنگ کے بعد مجوزہ فلسطینی ریاست کے تقریباً تمام علاقے اسرائیل کے کنٹرول میں چلے گئے۔ اس جنگ کے بعد بھی لاکھوں فلسطینی پناہ گزینوں کو نقل مکانی کرنی پڑی۔ اس دوران اقوام متحدہ نے علیحدہ فلسطینی ریاست کے قیام، فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور پناہ گزینوں کی واپسی کی حمایت جاری رکھی۔ 1974 میں اقوام متحدہ نے فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کام کرنے والی فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO کو فلسطینیوں کا نمائندہ تسلیم کیا۔ علیحدہ ریاست کا قیام نہ ہونے کی وجہ سے فلسطینی علاقوں میں بے چینی بڑھتی گئی اور 1987 میں فلسطینیوں نے مزاحمت کا آغاز کیا، جسے پہلا انتقاضہ کہا جاتا ہے۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع کے حل کے لیے سفارتی کوششیں جاری رہیں، جن میں 1993 میں ایک اہم پیش رفت ہوئی۔ اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن کی موجودگی میں اسرائیلی وزیر اعظم اور فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن کے سربراہ یاسر عرفات نے ایک معاہدے پر دستخط کیے، جسے اوسلو کارڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق اس مسئلے کے 2 ریاستی حل کی امیدیں پھر روشن ہو گئیں۔ اوسلو کارڈ کے مجوزہ منصوبے کے تحت آزاد فلسطینی ریاست کے لیے غزہ کی پٹی، مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم کے علاقے تجویز کیے گئے۔ معاہدے کے تحت اسرائیل فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن کو فلسطینیوں کی نمائندہ پارٹی، جبکہ PLO نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا۔ اسی معاہدے کے تحت مغربی کنارے اور غزہ کے لیے ایک انتظامی فلسطینی اتھارٹی بنا دی گئی، تاہم امریکی ثالثی میں ہونے والے اس معاہدے کے باوجود 2 ریاستی حل کی جانب پیش قدمی نہ ہو سکی اور مختلف ادوار میں فلسطینی مزاحمتی تنظیموں اور اسرائیل کی جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ امریکی تھنک ٹینک کونسل آف فارن ریلیشن کے مطابق تنازع کے 2 ریاستی حل پر عمل درآمد کی راہ میں کئی پیچیدگیاں ہیں۔ مجوزہ منصوبے کے مطابق سرحد بندی اور ایک دوسرے کے علاقے میں رہنے والے اسرائیلی اور فلسطینی باشندوں کو قانونی حیثیت کے معاملے پر بھی ابہام پایا جاتا ہے۔
दूसरी जानब इसराइल की जानिब से मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तामीर ने भी किसी तस्वीर पर फ्री कैन के इत्तफाक को मजीद मुश्किल बना दिया है। इसराइल पूरे यरूशलेम पर अपना दावा रखता है, जबकि फ़लस्तीनी मशरकी यरूशलेम को अपनी रियासत का दारुल हुकूमत बनाने के ख्वाहां हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म बेनियामिन नेतन्याहू अमन मुज़ाकरात शुरू करने और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के मुतालबात को मुस्तरद करते हैं। इसराइल में दाएं बाजू की बाज़ जमातें भी इस तनाज़े के दो रियासती हल की मुखालिफ हैं। इनमें इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म भी शामिल हैं, जो मगरबी किनारे को कब्जे में लेकर दो रियासती हल को मुकम्मल तौर पर खैरबाद कहने के हक में है। उधर मगरबी किनारे में कंट्रोल रखने वाले फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास दो रियासती हल के ख्वाहां हैं और आलमी बरादरी पर भी इस हवाले पर जोर देते हैं, जबकि कई मुस्लिम ममालिक भी दो रियासती हल के क़याम को ही इस मसले का हल समझते हैं। इस हमले के बाद इसराइल ने भी ये तस्लीम किया कि ये उस पर हमास की जानिब से किए जाने वाला सबसे शदीद हमला था। इसराइल इस वक्त से अब तक गजा पर अपनी इंतकामी कार्रवाइयों में 15,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है, जिनमें 6,000 के करीब बच्चे और 4,000 ख़वातीन शामिल हैं। इसराइली डिफेंस फोर्स के तर्जुमान का कहना है कि ये उनका 9/11 है, क्योंकि हमास के मुजाहिदीन ने उन्हें बगैर तैयारी के पकड़ा और उन्होंने हमें हैरान कर दिया। वो बहुत से मकामात से आए, हवा, जमीन और समंदर दोनों से। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका मुल्क एक तवील और मुश्किल जंग का आगाज कर रहा है और उसने अपने ताकतवर अज़्म का इजहार किया है। बात की जाए हमास के ग्रुप की, तो आपको बताएं कि ये जंग हमास और इसराइल के दरमियान दरीन तनाज़े में ताज़ा तरीन है। हमास एक फ़लस्तीनी अस्करी और सियासी ग्रुप है जो 2006 में वहाँ कानून साजी के इंतखाबात जीतने के बाद से गजा की पट्टी में इक़्तिदार हासिल कर चुका है। हमास का बयान करदा मकसद एक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है, जबकि इसराइल के वजूद के हक़ को तस्लीम करने से इनकार किया गया है। हमास मगरबी ममालिक में एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नामजद किया जाता है। कुछ ममालिक सिर्फ उसके अस्करी विंग को दहशतगर्द ग्रुप के तौर पर दर्ज करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अगरचे 2018 की वोटिंग के दौरान रुकन ममालिक की जानिब से ऐसा करने के लिए नाकाफ़ी हिमायत की वजह से हमास की मुकम्मल तौर पर दहशतगर्द तंजीम के तौर पर मजम्मत नहीं की। जबकि इसराइल की बात की जाए तो इस वक्त पूरा मगरब आपको इसराइल के साथ खड़ा नजर आता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि वो इसराइल जो कि इंसानी हुकूक की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जी कर रहा है, बड़े पैमाने पर जंगी कवानीन को बालाए ताक रखते हुए वहाँ दुश्मन इसराइल बच्चों और ख़वातीन को निशाना बना रहा है, उसको काबिल एहतसाब बनाने की बजाय देखा जाए तो पूरी दुनिया में ज़्यादातर ममालिक इसराइल के साथ खड़े नजर आते हैं। ताम हमास के मुजाहिदीन भी किसी भी तौर पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। गो के 4 दिन की इस जंगबंदी के बाद ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि शायद इस जंगबंदी में इजाफा किया जाए, जिसमें इसराइल के वज़ीर आज़म की जानिब से हालिया ये बयान सामने आया है कि अगर हमास 10 यरगमालियों को रिहा करता है तो एक दिन की मजीद जंगबंदी में तोसी की जाती रहेगी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसराइल जंग तनाज़े के बारे में कोई ऐसा मुल्क है जो कि अहम किरदार अदा करते हुए इसका मुकम्मल दो रियासती हल की तरफ जा सके। आपको वीडियो कैसे लगी, कमेंट में इसका इजहार कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।